بھکاری قوم کا بجٹ ہے. کوئی اصلاحات اس بجٹ میں نہیں پائی جاتی, کوئی جرت مندانہ اقدام اس بجٹ میں نہیں لیا گیا. مین انٹرنس کی رکھوالی کر رہے ہیں. پوچھیں ان کلرکوں سے, نائب قاصدوں سے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. علامہ اقبال نے بھی خوب کہا تھا, یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم مساوات. جناب چیئرمین صاحب, اس مصیبت میں, ان طوفانی حالات میں, جس میں اس بجٹ کی کوئی حیثیت اور کوئی اس سے آزاد کرنے کا اقدام نہیں ہے, میں ایک ہی پیغام اس معاشی صورتحال میں اور اس عمومی صورتحال میں اپنی عوام کو دینا چاہوں گا آپ سے اجازت لیتے ہوئے. وہ میرا پیغام نہیں ہے, وہ خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے, اور وہ یہ پیغام ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرا. جناب چیئرمین, میں مختصر گفتگو ہی کروں گا. علامہ اقبال کا معروف مصرع ہے, خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. شاید بہت سی باتیں انکہی رہیں اور خاموشی کے ذریعے ہی. اور میرے فاضل دوست سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود نہیں ہیں, وہ ہوتے تو میں ان کو یاد کراتا کہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ان معاملات میں, فائنانس بل میں, بجٹ میں سینٹ کی آواز کون سنتا ہے, سینٹ کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے, والیوم آن بھی ہوتا ہے یا نہیں. بہرحال فیض احمد فیض مرحوم نے خوب کہا تھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے. جناب چیئرمین صاحب, بجٹ کا جائزہ لیں اگر اور اخبارات کی سرخیاں تمام تر پڑھیں تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بہت زیادہ اعداد و شمار میں جانا ضروری نہیں ہے, وہ تو ماہرین کر ہی رہے ہیں, کہ تمام جو موجودہ اخراجات ہیں, کرنٹ ایکسپینس, تمام جو ترقیاتی اخراجات ہیں, ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز, وہ قرض لے کر جو ہے کیے جا رہے ہیں. یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ سارے قرض کہاں سے آئیں گے, اس سے لے کے اس کو دیں گے, اس سے لے کے اس کو دیں گے, یہاں سے لے کے وہاں کی شرائط پوری کریں گے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اور یہ سن رہے ہیں پلان اے ہے, پھر پلان بی ہے, پھر شاید کسی سی کی بات بھی آ جائے. یہ بلا شبہ نظر آتا ہے واضح طور پہ, روز روشن کی طرح واضح طور پہ, کہ ایک بھکاری قوم کا بجٹ ہے. کوئی اصلاحات اس بجٹ میں نہیں پائی جاتی, کوئی جرت مندانہ اقدام اس بجٹ میں نہیں لیا گیا, کسی مقدس گائے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا. ابھی قائد حزب اختلاف نے یہی کہا کہ ریل اسٹیٹ, ریٹیل, ایگریکلچر اور دیگر کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. یہ جرت مندانہ اقدام ہوتا ہے, یہ اصلاحات کی طرف ایک قدم ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یہ ریاستی ملکیت ادارے جو مسلسل نقصان میں ہیں, کنٹینیوس لاسز میں ہیں, ایک پاتال میں کھینچ رہے ہیں ہمارے ملک کو, ان کو چھیڑنا جو ہے اس میں گوارا نہیں کیا گیا. کوئی نجکاری کی بات نہیں ہے, کوئی اصلاحات کی اس شعبے میں بھی بات نہیں ہے. پاور سیکٹر, اس کے گردشی قرضے, یہ آئی پی پیز کے, یہ ایک اور آئی پی پی بھی آج کل کو میدان میں اتری ہے, اس کے بھی گردشی قرضے دیکھیں گے کہاں تک پہنچتے ہیں. کوئی پاور سیکٹر کو فکس کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں. تو کہاں کے جرت مندانہ اقدام ہے, کہاں کی اصلاحات ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ ایک بھکاری قوم کے بجٹ ہونے کے, یہ ووٹروں کے قہر سے بچنے کا بھی ایک بجٹ ہے. جس طرح سے ابھی وزیر قانون میرے فاضل دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کو سنبھالا انہوں نے 1 سال پہلے. ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت تھی, تو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے, ان کا سروے آف پاکستان بھی آزاد ہے. میں پھر سے دہراؤں گا بہت سے اعداد و شمار جو اس ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کے بارے میں قائد حزب اختلاف نے ہماری توجہ دن کی طرف دلائی. ہماری جی ڈی پی گروتھ, آمدن ہماری کی گروتھ جو تھی
अप्रैल 2022 में टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी में 6.1% थी और अब इस साल के इख्तिताम पे 0.29% पे गिर चुकी है। ज़राअत के शोबे की ग्रोथ टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी में 4.27% थी, अब 1% पे आ गई है। सनती शोबे की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.83%, वो टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी वो 2.94% पे गिर चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग 10-11% पे थी ग्रोथ उसकी एक्सक्यूज मी, और वो उस टूटी फूटी जो मौजूदा इकोनॉमी इन्होंने दी है -3.91% पे। कंस्ट्रक्शन 2% ग्रोथ थी -5.53%। सर्विसेज 6% ग्रोथ एक साल पहले थी 0.86%। आईटी एंड कम्युनिकेशन 16% ग्रोथ थी, अप्रैल 2022 में 6.93% पे आ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% ग्रोथ थी, -8% पे चली गई है। ये टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी हमने दी है या इस हुकूमत ने दी है? और माशाल्लाह जो उनका तुर्रा इम्तियाज 11.3% पे महंगाई की शरह इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे औसतन, और औसतन इस वक्त 30% पे, 100 रुपए एक साल पहले का आज 70 रुपए के बराबर की उसकी खरीद है। ख्वाजा मीर दर्द ने खूब कहा था, जिंदगी है या कोई तूफान है, यह महंगाई का तूफान जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। पूछें कि जिंदगी है या कोई तूफान है, जनाब चेयरमैन साहब पूछें ये लोग जो बैठे हैं, जो हमारी हाजिरियां लगा रहे हैं, पूछें इनसे जो दरवाजों में बैठे हैं, जो हमें कागज पेंसिल पकड़ाते हैं, पूछें इन सार्जेंट एट आर्म्स से जो यहां पे हमको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और